السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہوگا، آیت مقدسہ نمبر 67، 68، 69 اور 70 ہیں۔ سورۃ المقدسہ جو ہے وہ سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 7 اور پارے کا رکوع نمبر 12 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی روح کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے، حزب اللہ کے لیے جو خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی بالادستی کی بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان العزت للہ جمیعا۔ اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اور کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی غالب ہو سکتی ہے، زور آور ہو سکتی ہے، طاقتور ہو سکتی ہے، آل ان آل ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اب جھوٹے پراپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جھوٹی جماعتیں جو ہیں، جو شیطانی جماعتیں ہیں، وہ مختلف طریقوں سے پریشان کرنے کی کوشش کریں گی۔ معاشرے میں جھوٹ کو غالب دیکھ کر جھوٹ کا پراپیگنڈا کریں گی، اور ہم سادہ لوگ ہم بھی جھوٹ کے پراپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ ہم بھی اس کی وہ جو روح ہوتی ہے اس میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اس میں بہنا نہیں ہے، ہم نے اس سیلاب کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ جھوٹ کا توڑ سچ ہے، تو سچ بولیں گے تو جھوٹ کا توڑ ہوگا نا۔ اور اگر جھوٹوں سے کمپرومائز کر لیا اور اس سیلاب میں بہہ گئے تو بتائیے پھر سچ کیسے غالب ہوگا؟ سچا ایک بندہ ہے، جھوٹے لاکھ ہیں، یاد رکھیے سچ ہی غالب ہوگا۔ وقتی طور پہ جھوٹ غالب ہوتا ہے، لیکن اس بندے کا جو سچا بندہ جو مومن ہے، اس کی سچائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ تبھی پتہ چلے گا نا جب وہ آگے بڑھے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ تو آپ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے مومنوں کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، حزب اللہ کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے اسی تائید کے اندر فرمایا، آیت نمبر 67 میں 67 میں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ رب العزت نے رات بنائی، آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ سکون حاصل کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور دن بنایا، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ آپ دن میں کاروبار کرتے ہیں، اپنے امور کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ذرا غور کیجئے، یہ تو اللہ نے کیا ہے سارا کچھ، تو وہ اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے تو رٹ تو اسی کے قائم ہونی چاہیے نا۔ پھر ہم کیوں اس کو بھول جاتے ہیں؟ اس لیے فرمایا لآیات لقوم یسمعون، یہ تو نشانیاں اس قوم کے لیے ہیں جو سنتی ہے۔
سننے سے کیا مفہوم ہے؟ پیچھے بھی دروس میں یہ گفتگو ہوئی ہے۔ کان تو ہوتے ہیں، کان تو ہمارے بھی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں سارا کچھ۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات ابھی بھی ہم سن رہے ہیں درس کے ذریعے سے، اور باقی بھی سنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پڑھتے بھی عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر عمل کیوں نہیں کرتے جب ان کانوں سے سنتے ہیں؟ اور بھائی ان کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ اس سننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت بھی بطور خاص ارشاد فرما رہے ہیں یہ تمام تر گفتگو تو سننے والوں کے لیے ہے۔ اور سننے والے کون ہیں؟ جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، دل کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جب وہ دل کے کانوں سے سنیں گے اور دل کی قوت سے آگے بڑھیں گے تو پھر عمل نتائج پیدا کرتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اصل مرکز انسان کا دل ہے جس کے پاس قوت فیصلہ ہے۔ جب یہ گھبراتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، متذبذب ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دل کو پکا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپنی محبت یعنی اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو، اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ سے قلبی تعلق قائم کرو۔ تو غور نہیں کرتے کہ اللہ نے رات بنائی اور تم سو جاتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو، اور پھر دن پیدا کیا، اس میں جاب کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، معاملات زندگی طے کرتے ہو، امور زندگی کی مینجمنٹ کرتے ہو، اس کا شیڈول ترتیب دیتے ہو۔ یہ سورج کا آنا جانا، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، یہ سارا اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے، پھر شیطانوں کے پیچھے بھاگتے ہو، شیطانی جماعتوں کو سجدے کرتے ہو، شیطانی جماعتوں کے خیالات اور نظریات کے تابع ہو کے چلتے ہو۔ ان سے بغاوت کرو، ان سے اعلان برات کرو۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھو سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ وہ اللہ جو بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اولاد کی ضرورت تو کسی محتاج کو ہو سکتی ہے، اور یہ ساری مخلوق یہ اصل میں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ کی تعریف کرنے والی ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تو ساری مخلوق کی خیر خواہی برابری کی بنیاد پہ چاہتے ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، ہے کوئی دلیل تمہارے پاس تو لے کے آؤ۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بس تم اللہ کے بارے میں وہی گفتگو کرتے ہو جو جانتے نہیں ہو۔ پچھلے درس میں بھی یہ ذکر ہوا تھا، ظن، گمان ان کا معیار ہوتا ہے، حقیقی علم معیار ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، ان کا علم گمانات، وہم و خیال، وسوسے ہوتا ہے۔ ان کا علم انفرادیت ہوتا ہے، ذاتی اغراض ہوتے ہیں، اجتماعیت نہیں ہوتا۔ ان کا علم انسانیت کا علم نہیں ہوتا، رضا الہی کا علم نہیں ہوتا، سچا اور حقیقی علم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ رب العزت پر تم جو جھوٹ باندھ رہے ہو، لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے جس میں اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھ کر، ظن، گمان پیدا کر کے، حقیقی علم سے دور ہو کر، رسمی علم حاصل کر کے، وقتی اور جزوی علم لے کر دنیا کا فائدہ اٹھایا تم نے، اور دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے ساری کارستانیاں کر رہے ہو۔
دنیا داری، مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی یہ ہمارے اوپر غالب آ گیا اور ہم نے رسمی علم حاصل کر لیا جس علم کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما۔ وہ نفع والا علم حقیقی علم ہے، سچا علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم الینا مرجعہم، یہ دنیا کی زندگی جس کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں اور فراڈ اور دھوکہ اور جھوٹ بول کر اس زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں، یہ مختصر سی زندگی ہے، جب کبھی ان کی ختم ہو جائے گی، کتنی ہو جائے گی؟ 60 سال، 70 سال، 80، 100 سال ہو جائے گی، 150 سال، اس سے زیادہ کیا عمر ہوگی جی؟ پہلے دور میں تو عمر زیادہ ہوتی تھی، اب تو ایوریج ہی 60-70 سال رہ گئی ہے۔ ان 60-70 سالوں کے بعد، 100 سال کے بعد الینا مرجعہم، انہوں نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو بہت سخت عذاب دیں گے، یہ عذاب کا مزہ ان کو چکھنا پڑے گا، بما کانوا یکفرون۔ اور یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کے اعمال و کردار کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ رب العزت کا اپنے خیالات، نظریات اور فلسفی میں انکار کر دیا، اور اگر اللہ کا اپنے نظریات اور فلسفی میں اقرار بھی کیا ہے تو عمل میں انکار کر دیا ہے۔ دونوں شکلیں کفر کی ہیں۔ اگر اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن عمل سے انکار کرتے ہیں تو پھر بھی وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان باللہ کا، ایمان بالآخرت کا، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ایمان کا تعلق محض دعوے سے نہیں ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا دعویٰ تو ہے لیکن عمل و کردار اینٹی ہے۔ چنانچہ پورا رکوع آگے منافقین کی جو خصلتیں ہیں اور ان کے رویے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو کفر دونوں شکلوں میں ہے، وہ الفاظ سے انکار کریں یا الفاظ سے اقرار کر کے عملی انکار کر دیں، دونوں سے بچنا ہے۔ اور یہ جو ان کو عذاب دیا جائے گا یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ سے دعائیں کرو، توبہ استغفار کرو، اور توبہ استغفار کر کے جھوٹی جتنی بھی فلسفی ہے، جھوٹے نظریات، جھوٹے خیالات، ان سے بچو۔ اسی طرح جھوٹے لوگوں سے بچو، جھوٹی جماعتوں سے بچو، جتنی انفرادی سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں اور یہ جتنی ہمیں منظر عام پہ سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں، ان کے مقابلے میں سچی جو جماعت صحابہ کرام کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، ہم نے وہ حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ قبول فرمائے، روزے قبول فرمائے، قیام اللیل قبول فرمائے، ہمارا قرآن کی تلاوت، نوافل کی عبادت اور دیگر عبادات، صدقہ و خیرات اللہ اپنے راستے میں قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں، اس کے صدقے اور بدلے میں اللہ تعالی ہماری ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مقروض کے قرضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت پیدا فرمائے، محلے میں، شہر میں، ملک میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ظلم کو ختم کرے
عدل کا قیام فرمائے اور عدل کے قیام کے نتیجے میں اس کے اثرات و نتائج پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت و برکت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔